بس آپ لوگوں نے نہیں تکنا ہے، میں بیٹھا رہوں گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر 2-3 باتیں میں کوشش کروں گا مختصراً کروں، لیکن وہ بڑی مہربانی مختصر کرنا ہے. موشن ہے دوسرا کسی کا، اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے مشاہد صاحب. دوسروں کا بھی خیال، ہم نے تو ہمیشہ خیال رکھا ہے کہ بڑی آپ کی مہربانی، بس خیال رکھیں. تھینک یو. علی محمد اپنا ٹائم مجھے دے دیا کرے تو مسئلہ ہی حل ہے. مہربانی جی. ایک ہے سر، یہ 2-3 میں رات کافی بیت چکی ہے، میں بات نہ کرتا، لیکن 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں جس پہ بات کرنی ضروری ہے. مثلاً ایک بیان شاہ محمود قریشی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے، انہوں نے دیا ہے جو سعودی عرب کے خلاف ہے. اگر دیکھا جائے بڑے واضح انداز میں اس کی اب ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ایک بیان ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا آیا ہے، وہ بھی انتہائی اہم بیان ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی، اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے جو بات کی ہے، انہوں نے کی تو وہ وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن عجیب و غریب حکومت ہے اس وقت. سعودی عرب کے خلاف بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کی ہے، اور آرمی چیف اور ISI چیف اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں. ان کے بیان کو پیرالل کرنے کے لیے یا کوئی آگے پیچھے کرنے کے لیے کہ مہربانی کرو بچے سے غلطی ہو گئی، یہی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں. میں کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتا ورنہ میں کوئی اور الفاظ استعمال کر لیتا. لیکن یہ بڑا افسوسناک ہے سر کہ وزیر خارجہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ ایسا بیان دے دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یعنی کہ یہ کتنی نزاکتیں ہوتی. پتہ تو ہوگا یا ہو سکتا ہے انہوں نے جانی کے دی ہو، لیکن حالات عجیب و غریب ہیں. ایک تغیر سا واقعہ ہونے جا رہا ہے بڑی جلدی دنیا کی خارجہ پالیسی میں، اسپیشلی پاکستان کے دوستوں میں اور مختلف حوالوں سے. مثلاً آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہمارے برادر اسلامی ملکوں نے. وہ ان کا اپنا مسئلہ تو ہے ضرور، لیکن یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے. ترکی کیا کہہ رہا ہے، ایران کیا کہہ رہا ہے، ملیشیا کیا کہہ رہا ہے. پاکستان جو ہے اس کا وزارت خارجہ کا جو کل بیان آیا اس کے اوپر، وہ اس بیان سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ ان کا بیان بالکل اس کے برعکس ہی ہے تقریباً ترکی، ایران اور دیگر ملیشیا کے، اور اس میں گھما پھرا کے بات کی گئی ہے. لیکن اس کا نتیجہ اس بیان کا اگر نکالا جائے نچوڑ، تو وہ تو کوئی اچھا نہیں. مطلب کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ کو یہ بتانا پڑے گا نا کہ آپ اسرائیلیوں کے ساتھ ہیں یا فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوموں کے ساتھ ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بچوں کو مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، عورتوں کو قتل کیا ہے، جنہوں نے بمباریاں کی ہیں، جنہوں نے ان کی زمینوں پہ قبضے کیے. آپ ان کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ ہیں؟ مجھے بڑے افسوس سے جناب چیئرمین یہ کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک ممبر قومی اسمبلی نے اسرائیل کے حق میں بات کی قومی اسمبلی میں. آج تک اس کے خلاف کسی نے کوئی ایکشن نہیں کیا، کوئی بولا نہیں. مطلب کہ یہ پاکستان میں اس کا تصور نہیں تھا کہ اس طریقے سے کوئی اسرائیل کے حق میں بات کرے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو. یہ پاکستان کی ایک بیسک پالیسی ہے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ موجودہ حکومت ری ایکٹ کرے گی اس پہ، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج دن تک کوئی ری ایکشن نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ یہ موجودہ حکومت کی آشیرواد سے ہو رہا ہے، اس طرح کا مطلب کہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ بھئی تم بات کرو، ورنہ تو اس کے خلاف فوراً ایکشن ہونا چاہیے تھا. کوئی اور پارٹی ہوتی تو چھوڑتی نہ اس کو، لیکن اس نے بات کی ہے، کھلے عام بات کی ہے اس نے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ان کا جی اس کو تسلیم، بھائی اگر اسرائیل ہی کو تسلیم کرنا ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہی پینگیں بڑھانی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اسرائیل نے اس دنیا میں مظلوموں کے ساتھ کیا، خاص طور سے فلسطین کے ساتھ کیا، یا بے شمار لوگ جو اپنی جانوں کے نذرانے دے چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے شکایت کروں گا تمہاری. تو کون ٹھیک ہے ان میں سے؟ یہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور حکومت سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار. ورنہ میں علی محمد خان تمہیں نہیں کہہ رہا، تم اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ ہیں وہاں پہ آپ کی پارٹی میں بھی، لیکن یہ آپ بھی سوچتے ہوں گے آپ کی مجبوریاں ہو سکتی، میری نہیں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، آپ حکومت میں ہیں، میری کوئی مجبوری نہیں ہے، لیکن یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. ابھی آپ دیکھیے کیا رد عمل دیا آپ نے. آپ کے رد عمل کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہے ٹھیک ہے، ترکی ٹھیک نہیں ہے، باقی لوگ ٹھیک ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، میں کوئی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو بیان دیا ہے، میں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک رسالہ ابھی بھی شاید وہ چلاتی ہوں، اس کا نام تھا پلس. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد؟ انہیں یاد ہے، آپ نے دیکھا ہوا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں ہے وہ رسالہ ہے کس کا. ہاں جی مشاہد صاحب، چیئر سے آن بات لائن کی کریں. بات نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ رسالہ باقاعدہ نکالا جاتا تھا، اور اس میں ایک پاکستان کے ادارے کی یعنی کہ پالیسیاں آتی تھیں، اور اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر شیریں مزاری جو بات کر رہی ہے وہ آپ کے وزیر خارجہ کے بالکل برعکس کر رہی ہے. تو بھائی اس کی کوئی وضاحت کرنی چاہیے نا. اچھا اس کی وضاحت کون کرے گا؟ علی محمد خان نہیں کر سکتے، قائد ایوان صاحب جو ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کرنی ہوگی. اور مجھے اس سوال کا بھی جواب چاہیے کہ سارا کچھ آپ نے کر دیا ہے، اب ان کو منانے جو ہے وہ آرمی چیف اور ISI چیف وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ آپ وزیر خارجہ اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ آپ تعلقات خراب کریں، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ آپ کے پھیلائے ہوئے گند کو جو ہے وہ صاف کریں. تو اس بات کا جواب کس نے دینا ہے آ کے یہاں پہ؟ دیکھیں ڈاکٹر شیریں مزاری کا جو بیان ہے یہ بہت ہی اہم بیان ہے. یہ ایک منسٹر ہیں، مطلب کہ وہ جرنلسٹ بھی رہی ہے، وہ مطلب کہ جو بھی ہے، لیکن اس نے تو کھلے عام بات کی ہے نا. اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی کہ جب عمران خان کی جو پالیسی ہے، یہ بقول ڈاکٹر شیریں مزاری کے ایگزیکٹ میں الفاظ بتا رہا ہوں، جو اس کی پالیسی ہے وہ وزارت خارجہ نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا. یہی کہا ہے نا. اچھا وزارت خارجہ کے جو حالات ہیں ہمارے، وہ میں بھی تھوڑے بہت جانتا ہوں. میں نے تو پریویلیج کمیٹی میں بھی اس کو رکھا تھا، کافی عرصے سے چلا رہا ہوں. ابھی عائشہ ہے نہیں یہاں پہ، اور مجھے بہت ساری وہاں پہ، میں صرف اس حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ بہت عرصے سے یہ کام ہو رہا ہے. میں آبجیکٹو بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں کوئی رگڑنے کے چکر میں آپ کے. دیکھیں میں ڈاکٹر شیریں مزاری کے اس بیان کی بالکل مکمل حمایت کرتا ہوں کہ وزارت خارجہ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. بھائی کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا میں ایمبیسیاں کھول کے کہ کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ چپ ساتھ کے بیٹھ گئے؟ کیوں بھائی؟ کشمیر میں کیا ظلم نہیں ہو رہا؟ کشمیر میں کیا بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا؟ کیا کشمیر میں 3 سال کا بچہ اپنے نانا کے سینے پہ بیٹھ کے دعائی نہیں دیتا رہا؟ اور آپ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں.
تو جناب والا یہ آ کے شاہ محمود قریشی کو بھی یہاں پہ بتانا پڑے گا اور ڈاکٹر شیری مزاری کو بھی بتانا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا. یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے, یہ بڑا پرانا ایشو ہے. جی مشاہد صاحب, ہماری خارجہ پالیسی جو ہے آج نئی نہیں بنی, لیکن ہمیں اس بات کی تحقیقات کرنی پڑے گی کہ ہماری خارجہ پالیسی میں اور ہماری ایمبیسیوں میں کون لوگ بیٹھے ہیں جو نہ حکومت کی سنتے ہیں نہ وزیر اعظم کی سنتے ہیں. میں ختم کر دیتا ہوں جی, اگر آپ بڑی مہربانی. میں 10 بج رہے ہیں. 10 بج رہے ہیں, وہی کہوں گا پھر گھڑی گھڑی تو نہ دیکھو میری گھڑی کی طرف, ساری رات بجے گی ابھی بجا کیا ہے. تو یہ تو گھڑی کا تو کام ہی بجنا ہے, اس کو بجنے دے. ہاں بولا, یاد آ گیا. اچھا منسٹر صاحب اب 1 منٹ اس پہ ضائع. جی مشاہد صاحب, میں اس کو ختم کر دیتا ہوں جی اپنی بات کو بھی. میں ایک اور مسئلے پہ بھی بات, وہ بھی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کو مختلف محکموں سے نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ اوگرا نے اپنے لوگوں کو نہیں نکالا, ان کی سی بی اے اور مینجمنٹ نے. حالانکہ وہاں پہ بھی فیک ڈگریوں کا ایشو تھا, یہاں پہ آ کے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے کہہ دیا فلاں. یہ اوگرا پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط انداز میں اس کی تشریح کر کے اپنے پی آئی اے کے اندر جو کچھ ہوا, اور پی آئی اے میں اپنی جس طرح سے تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں, 4 گنا لوگوں نے خود سے اپنی تنخواہیں مینجمنٹ کے بڑے بڑے لوگوں نے کر لی, اور جو بیچارے 20 30 ہزار 40 ہزار جن کی تنخواہیں تھیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا. ان کے بچے رول رہے ہیں, 2-3 مر چکے ہیں, خودکشیوں پہ ہیں, لیکن اوگرا میں نہیں ہوا. تو بھائی یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے نا. جی مشاہد. اور پی آئی اے میں تو یونیفارم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں تو زیادہ یونیفارم پالیسی رکھنی چاہیے. میں یہی کہوں گا جناب کہ یہ اپنی چیزوں کو کلیئر کریں. یہ جو خارجہ پالیسی ہے خاص طور سے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رقیبوں سے بھی رسم و راہ, ہم سے بھی شناسائی. ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. مطلب کہ فلسطین کی بھی بات کرنی ہے, پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بھی بات کرنی ہے, اور یہ جو ابھی ایکارڈ ہوا ہے اس پہ طیب اردوغان کیا کہہ رہا ہے, ملائیشیا کیا کہہ رہا ہے, دیگر ممالک کیا کہہ رہے ہیں بڑے بڑے جو ہیں, اور پاکستان کا وزارت خارجہ کیا. کل کا بیان پڑھا ان کا, اس بیان سے نکلتا کیا ہے؟ اس بیان سے نکلتا یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. اور مجھے خوف ہے اس بات پہ, کیونکہ اس حکومت نے اپنی ایک خاتون ایم این اے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا جس نے کھلے ہم اسرائیل کی بات کی ہے. تو مجھے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کہیں یہ بھی وہی کام تو نہیں کرنے جا رہے جو یو اے ای نے کیا ہے. اللہ خیر کرے, لیکن نہیں تو پھر اس کے خلاف ایکشن کریں نا بھائی. آپ نے کیوں اس کو چھوڑ دیا؟ شاہد صاحب یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں, اسی سے تو پتہ لگتا ہے نیتوں کا. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں, اور یہ یہاں پہ آ کے لوگوں کو اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے. ڈاکٹر شیری مزاری نے دلیری سے بات کی, میں بڑی صاف بات کرنا چاہتا ہوں, اور اس نے پاکستان کے حق میں بات کی, جو بھی بات ہے اس کی, اور اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے کہ کیوں وہ وزارت خارجہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا. اور اس کے باوجود بھی سمم بکم نمین فہم لا یرجعون. میں نے تو آپ کو کہا تھا, یہاں پہ آپ کے پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں, وہاں پہ کانفرنسوں میں جاتے ہیں, وہاں امبیسڈر ہو, اس کا نمبر 2 ہو, نمبر 3 ہو, لفٹ ہی نہیں کراتا کسی کو, اور وہ اپنے اپنے چکروں میں رہتے ہیں سارے اپنے اپنے. ذرا انویسٹیگیشن کریں آپ کی. مجھے کچھ پرائیویٹلی میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اسی لیے تو ہم پیچھے جا رہے ہیں, انڈیا کو ووٹ دے دیتے ہیں. سراج صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹ دے دیتے ہیں انڈیا کو, حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو کہنا پڑا نا شیری مزاری کو کہ عمران خان کا جو کشمیر پہ ویژن ہے, کشمیر سے بڑی چیز تو ہماری خارجہ پالیسی کی کوئی نہیں ہے نا. تو میں یہ بات نہیں کہہ رہا,
آپ کی ہیومن رائٹس کی منسٹر یہ بات کہہ رہی ہے کہ کشمیر پہ جو وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس کو سبوٹائز کیا وزارت خارجہ نے. یہ مذاق بات نہیں ہے. اس کا پورا یہاں پہ ہاؤس کے اندر جناب والا یا اس کو کسی کمیٹی میں بھیجیں یا یہاں ہاؤس میں اس کو بلا کے پوچھیں آپ کہ یہ بات ہے کیا. یہ بڑی اہم بات. جی بڑی بات. جی علی محمد خان صاحب وائنڈ اپ کرنے دیں. فیصل پلیز. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو چیئرمین صاحب میں آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں. آپ نے بہت صبر سے ماشاءاللہ سب کو موقع دیا ہے. ہمارے 5-6 ممبران نے گفتگو فرمائی ہے. میں کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار سے میں گفتگو کروں اور زیادہ سے زیادہ ہر ممبر نے جو بات کی ہے اس پہ 1.5-2 منٹ سے زیادہ میں بات نہ کروں. یہ بھی میں زیادہ بات اختصار یاد رکھنا ہے. شہر الرحمان والا اختصار نہ ہو کہ پھر لمبی ہو جائے. یہ سر یہ مشاہد اللہ صاحب والا اختصار ہوگا جی. اچھا تو یہ جی چونکہ موشن آئی تھی محمد عثمان کاکڑ صاحب کی طرف سے میں ان کی گفتگو سنتا رہا. اس کے بعد جناب سراج الحق صاحب نے محترم نے گفتگو فرمائی. ہمارے تازہ حلیف تھے, ابھی آج کل پوزیشن میں ہیں. اور حیدری صاحب نے گفتگو فرمائی ہے, میرے انتہائی محترم ہیں. گفتگو فرمائی ہے کافی ہمارے دوستوں نے. لیکن میں سب سے زیادہ جو عثمان صاحب کی گفتگو دیکھ کے اور سن کے میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی ہوا. حیران اس بات پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری. انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی نقشہ کھینچا کہ مجھے ایسا ایک گمان ہوا جیسے اللہ نہ کرے معاذ اللہ میں پاکستان کے ایوان بالا میں نہیں, میں خدا نخواستہ کسی ہندوستان کے ایوان بالا میں ہوں جہاں ہمارے دفاعی اداروں کے بارے میں جو گفتگو ہوئی. سیاست اپنی جگہ, لیکن یہ بات کرنا جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے, میری توقع ہے کہ عثمان صاحب نے چونکہ موشن موو کیا ہے تو اس کو ووٹ ڈسکس آؤٹ ہونے وہ ادھر بیٹھتے. آپ مجھے یہ بتائیں جناب چیئرمین صاحب کہ جب ہم اپنے ہی اداروں پہ, ٹھیک ہے اداروں کی کسی بھی ادارے کی سیاست میں ایک مداخلت پہ ہم سب جو ہیں اس کے مخالف رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتیں, لیکن ان کی شہادتوں کو کوسچنیبل کرنا, آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ پختون بھی خدا نخواستہ پاکستان میں جو ہے وہ غلام ہیں اور بلوچ بھی غلام ہیں اور یہاں 70,000 بندہ فوت ہو گئے, تو وہ جو 70,000 کے قریب پاکستانی فوت ہوا ہے جس میں ہزاروں ہمارے فوج کے جوان ہیں, پیراملٹری کے جوان ہیں, ہمارے پولیس کے جوان ہیں, خیبر پختونخوا پولیس کے جوان ہیں, سندھ پولیس کے جوان ہیں, پنجاب پولیس کے جوان ہیں, بلوچستان میں FCC کے جوان ہیں, ہمارے جو عام سویلینز شہید ہوئے ہیں, جو ہمارے اداروں کے جوان شہید ہوئے ہیں, ان کے بوڑھے ماں باپ جو روز ان کے قبر کے اوپر جو پاکستان کا جھنڈا لگا ہوتا ہے, صبح فجر پڑھنے کے بعد جو ان کے والدین اپنے شہیدوں کے قبروں پہ جا کے دعائیں مانگنے کے لیے جاتے ہیں ان کی, آپ ان کو کدھر چھوڑ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے شہیدوں کی شہادتوں کو کوسچنیبل کر رہے ہیں؟ میں خود ایک پختون ہوں, ہماری جماعت میں پیچھے یہاں پہ بلوچ ہیں, آپ خود بلوچ ہیں جناب چیئرمین صاحب, میری جماعت کا قاسم خان سوری جو ہے وہ خود جو ہے وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. آج اگر کوئی یہ بات کرتا ہے, میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ سب سے پہلے میں مسلمان ہوں, پھر پاکستانی ہوں, پھر پختون ہوں. پختون غلام نہیں ہے, پختون نے یہ پاکستان بنایا تھا اور بنایا ہے, اور پختون کے خون سے یہ پاکستان قائم ہے, اور اسی طرح بلوچ کے خون سے قائم ہے. کیسی یہ بات یہاں پہ کی جاتی ہے؟ یہ پختون د پختنو سرزم طلبہ پلار د میړنو سره زم یم پختون د پختنو سره زم وای اغیار چې د دوزخ جبه ده. دیکھو وہ نکل آئی نا سن کے پشتو کی. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے, یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پختون ہوں, جنت پشتوں کے ساتھ جاؤں گا. زبان کی بات نہیں ہے, زبان کی بات شاعر نہیں کر رہا. پختون ولی ایک کلچر کا نام ہے کہ میں اس ملک پہ قربانی دیکھتے ہوئے جاؤں گا, اس ملک کے لیے جان نثار کرتے ہوئے جاؤں گا. میرے پرکھوں میرے بزرگوں نے پاکستان موومنٹ میں حصہ دیا, آپ مجھے کدھر چھوڑ رہے ہیں؟ میرے دادا پیر محمد خان نے محمد علی جناح کے ساتھ جو پیچھے تصویر لگی ہے, آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں ایک نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈر کی طرح اس نے کام کیا اور جیل کاٹی, اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا. آپ مجھے کدھر چھوڑ رہے ہیں؟ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ کون سا غلام؟ میں تو یہ سننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں آج یہ بتائیں کہ بلوچستان میں ہندوستان کی شے پہ جو BLA کے دہشت گرد کر رہے ہیں, آپ ان کے خلاف کیوں بات نہیں کرتے؟ جو افغانستان میں
ہندوستان کے ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں سے دہشت گرد آ کے پاکستان میں لوگوں کے سر کاٹ کے صرف فٹ بال کھیلتے ہیں، جس سے نہ ٹرائبل کے پختون محفوظ ہیں، نہ بلوچستان کے بلوچ محفوظ ہیں، نہ ہماری فوج، نہ ہماری پولیس، نہ ہماری ملٹری محفوظ ہے۔ ان کے خلاف تو کبھی آپ کی زبان سے ہم نے بات نہیں سنی، اور آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ عثمان کاکڑ صاحب یہاں پہ کھڑے ہو کے آج تو مجھے وہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر والا علی محمد خان یاد آیا کہ میں اسٹوڈنٹ تھا پری انجینئرنگ کا، 1993 کا زمانہ تھا، اور ٹی وی پہ میں کچھ تصاویر دیکھتا ہوں کہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے ملک کا، ایک بڑے صوبے کا، ایک بڑا لیڈر تھا اس زمانے کا، ہمارا سیاسی مخالف ہے لیکن ایک بڑی جماعت کا لیڈر ہے میاں نواز شریف، اس کی حکومت جو ہے وہ برخاست کی جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دوبارہ بحال کرتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں ایک پختون چادر پہنے وہاں میاں صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، پختونوں کی نشان ہے چادر۔ میں پوچھتا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پوچھتا ہوں کون ہے؟ بتایا جاتا ہے محمود خان اچکزئی ہیں، ان کی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کی جماعت کے چیئرمین ہیں، میاں صاحب کے حلیف ہیں، پنجاب سے تعلق ہے میاں نواز شریف کا، ابھی 2018 میں حکومت تازہ ختم ہوئی ہے، وہی محمود خان اچکزئی ان کی جماعت کے لیڈر ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی پختونوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور آپ پنجاب کے اتنے خلاف ہیں، تو پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر کے ساتھ 3 بار وہ وزیر اعظم رہا اور 3 بار آپ کی جماعت نے ان کو سپورٹ کیا، اس بات کا جواب آپ بلوچستان کے عوام کو دینا چاہیں گے؟ کیا آپ ہی کی جماعت کے لیڈر کے بھائی بلوچستان کے گورنر نہیں تھے پچھلے 5 سال میں؟ کیا آپ ہی کے یہی لیڈر جو ہیں فیڈرل منسٹر نہیں رہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ؟ اور پچھلے کون سا وہ موقع تھا؟ پچھلے 5 سال ہم بھی اپوزیشن میں تھے اور وہ بھی گورنمنٹ میں تھے، اور آپ کی جماعت کے لیڈر وہاں اپوزیشن میں بیٹھ کے ہر بات پہ حکومت کو سپورٹ کرتے تھے۔ خدا کے واسطے میں جھولی پھیلاتا ہوں اور ہاتھ باندھتا ہوں، بہت کٹ چکے ہم، بہت مر چکے جناب چیئرمین صاحب، یہ بلوچ پختون پنجابی کے نام پہ پنجابی تھک چکے بلوچستان سے دہشت گردوں کے ہاتھوں پنجاب یہاں جنازے لاتے ہوئے، اور اسی طرح پختون تھک چکے اپنے جنازے اٹھاتے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھ۔ اور اس ملک کو ان لائنز پہ ڈیوائیڈ نہ کریں، اپنی سیاست کریں لیکن پاکستان کی قیمت پہ نہ کریں۔ یوں تو سید بھی ہو، ملا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو خدا کے واسطے میرا وہ جوان جو یہاں سینے پہ گولی کھاتا ہے، رات کے اندھیروں میں ہندوستانیوں سے میل ملاپ نہیں کرتا، ان شہیدوں کے والدین کو اس طرح بیچ رستے میں نہ چھوڑیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے کمانڈو بلوچستان میں جب دہشت گرد حملہ ہوا گوادر میں، عباس خان جو کمانڈو تھا میرے خیال میں نیوی کا، جس نے اپنا خون دیا بلوچستان کے لیے پہلے اور پھر پاکستان کے لیے، میں ہری پور جب اس کے باپ کے پاس گیا پچھلے سال رمضان میں دعا کرنے، میں کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ جو ہے وہ اس کے پیر اور اس کے ہاتھ چومے جانے کے قابل ہیں کہ میں نے اس کو تسلی دی، سورہ بقرہ کا آخر تلاوت کیا، اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی تلاوت کی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی جب تلاوت کی، تسلی دینا چاہ رہا تھا، مجھے کہتا ہے بیٹا، یہ عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، مجھے کہتے ہیں بیٹا یہ خوبصورت باغ تھا، اس میں خوبصورت پھول کھلے تھے، میرا بیٹا ایک پھول کی مانند تھا، میرے رب کو اس باغ میں سے میرا بیٹا پسند آیا، اس نے وہ پھول اپنے لیے چن لیا، یہ سامنے میرے 2 بیٹے اور ہیں، یہ ایک فوج میں ہیں، یہ 2-3 سیویلینز ہیں، یہ فوجی بھی حاضر ہے اور یہ باقی بھی حاضر ہیں۔ تو خدا را آپ ہم سے بہتر مسلمان اور بہتر پاکستانی ہیں عثمان کاکڑ صاحب، مجھے پتہ ہے صرف سیاست کے لیے آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ کا دل بھی پاکستان کی میرے سے زیادہ دھڑکتا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے سے آپ پشتون اور بلوچوں کے دل نہ دکھائیں۔ آج تو پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی ہوا، لیکن شاید اللہ کے کوئی نظام تھا کہ آج تو ملک کا وزیر اعظم پنجاب سے ہے، صدر مملکت اردو سپیکنگ ہے سندھ سے ہے، چیئرمین سینٹ جو بڑا عہدہ ہے آپ سامنے بیٹھے آپ بلوچستان سے ہیں، سپیکر جو ایک بہت بڑا عہدہ ہے ملک کا وہ خیبر پختونخوا سے اسد قیصر صاحب ہیں، اور ڈپٹی سپیکر قاسم خان سوری صاحب ہیں، اور پختونوں کی کیا بات کرتے ہیں، عمران خان کی حکومت میں جو پختونوں کو حق ملا ہے
جو بلوچ کو حق ملا ہے. آپ کا ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک پختون ہے, علی محمد سامنے جو روز اسمبلی میں پشتو سپیکنگ ہوں, شہریار خان افریدی پشتو سپیکنگ ہے, جو پورے ملک میں روڈوں کے جال بچھا رہے ہیں, مراد سعید صاحب پشتو سپیکنگ ہے. یہ پشتو سپیکنگ, اردو سپیکنگ, اس طرح کی باتیں کر کے ہم اپنے ملک کا اچھا نہیں کر رہے. ایک پنجابی نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو پاکستان بنا تھا. ایک بلوچ نے, ایک پختون نے جب اپنے ان چیزوں سے انکار کیا, ہمارے بیچ میں کیا مشترک ہے؟ صرف کلمہ مشترک ہے. کلمہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے, نظریہ پاکستان اکٹھا کرتا ہے. اور ہم یہاں کے اگر یہ بات کریں گے, ہم تو وہ بات کریں جو ہندوستان دنیا میں پھیلا رہا ہے. کس طرح ہم کشمیر کی جنگ لڑیں گے, کس طرح ہم فلسطین کی بات کریں گے. اور یہاں بڑی بات ہوئی, عثمان صاحب نے بھی بات کی, مشاہد اللہ صاحب نے بھی بات کی, اسرائیل کی بات کی. اسی ایوان میں پچھلے سال سردیوں میں نے یہ بات کی تھی کہ اسرائیل پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, دشمن نمبر 1 ہے اور دشمن نمبر 1 رہے گا. اور یہ بات میں نہیں, ہمارے ملک کا وہ قائد کرتا ہے کہ اسرائیل از the illegitimate child of West of Europe. اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے. جب تک, سب سن لیں, جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا, اور فلسطین صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, مسجد اقصی صرف عربوں کا مسئلہ نہیں, ہم سب مسلمانوں کا مشترکہ مسئلہ ہے. جب تک مسئلہ فلسطین جو ہے وہ حل نہیں ہوتا, اور جب تک مسجد اقصی آزاد نہیں ہوتا, اسرائیل مسلمانوں کا اور پاکستان کا دشمن نمبر 1 تھا, ہے اور رہے گا. یہاں پہ ہمارے کچھ دوستوں نے جماعت اسلامی سے, اختصار جمعیت سے, بس آخری 1-2 منٹ مجھے دے دیں. سراج الحق صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ اگر ہم اتنے ہی برے تھے تو 2013 سے 2018 کے بیچ آپ ہمارے ساتھ تھے. الیکشن کے آخری دن تک آپ ہمارے ساتھ تھے. تمام وزارتیں جو آپ کو دی گئیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. ہمارے اچھے کاموں کو آپ اون کرتے تھے, برے کاموں کو ہمارے سر ڈال دیا. لیکن آج ہم اتنے برے ہو گئے. کیا اقتدار کے آنے جانے سے انسان اتنی جلد بدل جاتے ہیں؟ یہاں حیدری صاحب نے بھی گفتگو فرمائی, انہوں نے بھی تلخ اور شیریں دونوں طرح کی گفتگو فرمائی. میں حیران ہوں, آج جو ڈکٹیٹروں کی بھی باتیں ہوتی ہیں, 17ویں ترمیم پہ سراج الحق صاحب اور حیدری صاحب, ہم نے تو نہیں وردی میں کسی کو قبول کیا تھا, وہ تو کوئی اور تھا. آپ چیک کریں, آپ کی صفوں میں تو نہیں تھا. تو آج اس طرح سے گفتگو کرنا, ہمیں فورن افیئرس کی بات کی جاتی ہے. میں اس پہ بھی کلیئرلی آپ کو کہہ دوں, اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی ہم بریفنگ دے چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے شیرین بی بی خود آ جائیں گی انشاءاللہ, وہ اپنی بات کی وضاحت خود کریں گی, لیکن کوئی اس بات پہ سیاست نہ کرے. سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی تھا, ہے اور رہے گا. خادم حرمین شریفین سے ہماری محبت ہے. محمد بن سلمان صاحب جب یہاں تشریف لائے, انہوں نے عمران خان صاحب کو یہ بات کی کہ میں آپ کا سعودی عرب میں سفیر ہوں, اور یہ جو ناچیز آپ کے سامنے کھڑا ہے, ایک ملاقات کا ہمیں موقع ملا, میں نے ان کو سلام پیش کیا, ان کو تعظیم کی. مہمان تھے, ان کو یہ کہا کہ حضور والا آپ یہ کبھی بھی نہ سمجھیں, آپ یہ سمجھیں کہ یہاں یہ 22 کروڑ آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے. ہم سعودی عرب سے محبت کرتے ہیں, ہمارا بڑا بھائی ہے. ہر مشکل موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. سیم گوز وتھ چائنا, کہ چائنا نے ہر مشکل وقت میں ہمارا سپورٹ کیا ہے. کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی حکومت کے آنے جانے سے ان تعلقات پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے. تو یہ بالکل آپ جو ہے بالکل خاطر جمع رکھیں, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ فورن افیئرس پہ بات کی گئی, ہماری حکومت پہ بات کی گئی. صرف 1 منٹ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کے دور میں جو پاکستان کی تنہائی تھی, وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس دور میں دور ہوئی. ایران کے ساتھ تعلقات مزید مضبوطی آئی. سعودی عرب کے جو ہے ہمیں سپورٹ کیا انہوں نے, اس پہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. ایران کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن ایک بہت جو بڑی اچیومنٹ ہے اس حکومت کی, وہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز میں اس ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کے کشمیر کا مقدمہ لڑا. یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے ختم نبوت کا مقدمہ لڑا, صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا. اور آج ریاست کی, حکومت کی, اس حکومت کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ آج افغانستان میں امن پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے, اور اس پہ ہمارا ویژن بالکل کلیئر ہے کہ افغانستان میں وہی حکومت ہمیں قبول ہے جو افغانی لے کے آئیں. ہمارا کام صرف وہاں امن لانا ہے, باقی ہمارا وہاں پہ اور کوئی کام نہیں. لیکن آج اسرائیل کی بات آپ کرتے ہیں, اسرائیل کو ماننا تو چھوڑیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اس سیاستدان کو چھوڑے گی نہیں اس ملک میں جو اسرائیل سے ہمدردی کی بات بھی کرے. کوئی سیاستدان پاکستان میں سیاسی خودکشی کرنا چاہتا ہے تو بے شک سیاست جو ہے اسرائیل کی بات کرے. ہم تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں. جو کوئی یہاں شک پھیلانا چاہ رہا ہے وہ پھیلائے. انشاءاللہ عمران خان ایک غلام رسول ہے,
اور وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، سیاست کریں، لیکن مہربانی فرمائیں مذہب کے نام پہ یا پختون پنجابی بلوچ کے نام پہ اس ملک کو ہم تقسیم در تقسیم نہ کریں، شیعہ سنی کے نام پہ تقسیم در تقسیم نہ کریں۔ میرے بہت سے بہترین دوست شیعہ ہیں، ہم اکٹھے مل کے کھاتے ہیں، اکٹھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف وہ لوگ پیدا کرتے ہیں جن کی اختلاف کی بنیاد پہ ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو قائم ہیں، انشاءاللہ مل کے پاکستان کو مضبوط کریں گے۔ Thank you, Ji. No cross. The motion